عبدالغفار محسن، استاد جامعہ دارالسلام عمر آباد، آپ لوگوں کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حضرات اور ماں بہنیں، میرے لیے تو عنوان ہے نیا سال اور امت مسلمہ، نوجوانان امت مسلمہ۔ ایک حساب سے صحیح بھی ہے، کیونکہ جوانی کا اعتبار ہم طاقت کے حساب سے لے لیں گے۔ الحمدللہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بوڑھا کہلانا پسند نہیں کرتا، اس حساب سے پوروں کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس عنوان کے تحت نیو ایئر، معلوم ہے نیو ایئر کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے نیو ایئر کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا نیو ایئر؟ ہاں، 30 پر 1 جنوری کی رات کو، 30 پر 1 جنوری کی رات کو، 30 پر 1 جنوری کو ہوتا، کب ہوتا؟ 30 پر 1 دسمبر کو، اور اس وقت چھٹیاں چلتی ہیں، بلکہ کرسمس سے پہلے ہی چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی پلاننگ کرتا، چھٹیوں کو خوشی سے منانا چاہتا، اور تو اور اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے جہاں نماز، روزہ، عبادتیں، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات، ایک خالص عقیدہ، بہترین پیغام اور مکمل دین، جیسا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین ہونے کو پسند کیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اتار کی۔ سب چیزیں تکمیل کے ساتھ ہیں۔ ایمان کا یہ خلاصہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس حل ہے۔ عقائد میں مضبوطی ہے، معاملات میں صفائی ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے جذبات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جس میں انسان کے جو ایموشنز ہیں اس کا بھی برابر لحاظ رکھا ہے۔ کیوں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو، ایک دوسرے کو خوشی میں شریک کرے، عید منائے، تہوار منائے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرے، ایک دوسرے سے خیر خیریت یا ملاقات کے لیے کوئی بہانے کوئی نہ کوئی وہ تلاش کرتا ہے۔ تو جہاں غیروں کے لیے بے شمار رسمیں، رواجیں اور تہوار ہیں، تو اسلام نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان لأہل المدینۃ فی الجاہلیۃ یومان من کل سنۃ یلعبون فیہما، فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بها خيرا منهما یوم الفطر یوم النحر۔ نسائی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی 1550 پر 6 روایت نمبر۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس رضی اللہ عنہ راوی پس منظر بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کے لیے سال میں 2 دن ہوا کرتے تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک قسم کے خوشی یا تہوار منانے کا ایک موقع تھا کہ سال میں 2 دن وہ تہواروں کے لیے رکھا کرتے تھے، یلعبون فیہما۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کہا کہ تمہارے لیے 2 دن مقرر ہیں اس سال میں جس میں تم کھیلتے ہو، خوشی مناتے ہو، ایک دوسرے میں خوشی میں شریک کرتے ہو۔ اللہ نے ان 2 دنوں کو اس سے بہتر 2 دنوں میں بدل دیا۔ وہ کیا ہے؟ یوم الفطر، یوم النحر۔ اب اس کے علاوہ عید المسلمین، جمعہ کا دن، جو کہ ہمارے لیے عبادتوں میں آگے بڑھنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہاں دیکھیے اسلام اور غیر اسلامی تہواروں میں کیا فرق ہے۔ اسلام میں جو عیدیں ہیں ان کا تعلق عبادتوں سے،
نیکیوں سے، اچھائیوں سے ہے کہ اسلام ہمیشہ عید خوشی ہو یا غم دونوں موقعوں میں عبادت سے جوڑتا ہے۔ کوئی مر جائے نماز جنازہ، کسی کو پریشانی ہے نماز کا رخ کرنا، کوئی پریشانی میں ہے تو اسے نیکیوں میں آگے بڑھنا، دعا کا سہارا لینا۔ وہی خوشی کا موقع ہے تو وہاں بھی عبادت سے جوڑتا ہے۔ رمضان پر روزے رکھنے کے بعد عید مناتے، خوشی مناتے، اور رمضان کی حقیقی لذت بھی اسے حاصل ہو سکتے ہیں جو مہینہ بھر روزے رکھا، ورنہ جو پیٹ پال رہا تھا، مہینہ بھر ٹھوس رہا تھا، کھا رہا تھا، وہ عید کے دن بھی وہی کرے گا، وہی کھائے گا، وہی پیے گا، اسے لذت بندگی معلوم نہیں ہوگی، عبادت کیا ہے اس کا شوق معلوم نہیں ہوگا، روزے کیا ہیں اسے معلوم نہیں ہوگا۔ اور تو آج وہی حالت ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا 70-80 سال، آج کل 30 سال 40 سال، ڈاکٹر جیسے ہی بول دے کہ روزہ رکھنا منع ہے، اس کے پاس گرین کارڈ آیا تھا۔ ڈاکٹر بے شمار چیزوں کو بولتا، زیادہ بریانی مت کھاؤ، بیف کا گوشت مت کھاؤ، چکن زیادہ کھاؤ، اور بھی بڑے مسائل انہیں بولتے رہتا، وہ سب سن لیتے ہیں تو ہوتا کیا۔ لیکن یہاں اس کی بات 100% دلیل مانتے روزوں کے لیے، تو یہاں عبادت سے جوڑا ہے۔ اب اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ذی الحج کا مہینہ ہی بابرکت مہینہ ہے، یاد رکھیے جس طرح رمضان کے راتیں افضل ہیں اسی طرح ذی الحج کے ایام افضل ہیں، دن افضل ہے ذی الحج کے، عبادتوں کے لیے اچھے مواقع ہیں، روزوں کے لیے اچھے مواقع ہیں، اس لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں بھی عبادت سے جوڑا ہے، اور جمعہ خود ہمارے پاس عبادت ہے الحمدللہ، صبح سے شام تک پوری ترتیب کے ساتھ ہے۔ کتنی مرتبہ حدیث ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جمعہ یہ اعلان ہم اسٹیٹسوں میں دیکھتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جمعے کی تیاری کے لیے فوٹوز کے ساتھ پوری طرح ترتیب ہے، وہ تو ہم اسکرال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جمعے کا مطلب ہمیں کیا بنا لیا ہے، عبادت نہیں بنایا ہم لوگوں نے، امت مسلمہ نے آج جمعے کو کیا بنایا، عیدوں کو کیا بنایا ہے، عادت بنایا ہے۔ جمعے کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے، 12-12:30 بجے آنا، نہانا، اور یہ یقین کرتے ہوئے امام صاحب 1:30 بجے کے بعد ہی جوش میں آتے سو، ہمیں گئے بعد بھی تقریر چلتے رہتی، ذرا سن لے کو نماز پڑھ لینا، اور نماز پڑھتے ہی اسے پیٹ کی فکر، گھر میں بریانی نہیں ہو تو غصہ شروع۔ جمعے کا دن، عبادت کا دن، آج بھی بریانی نہیں تو کب پکتی، وہاں مومنانہ کردار یاد آئے تھے کہ ایمان وہاں زیادہ رہتی، اور گھر والوں کو پوری طرح کیا کیا حق ادا کرنا ادا کرتے۔ دیکھیے اسلامی عیدیں ہیں، یہاں خوشیوں کے ساتھ عبادتوں سے اللہ نے جوڑا ہے۔ آپ نے کتنا اہتمام کیا ہے، جمعوں کو درود کتنا پڑھا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کی ہے نہیں، نمازوں کی پابندی کی ہے نہیں، اور جو ثواب ملنے کے ذرائع وقت سے پہلے جانے اس پر غور کیا، اس بارے میں نہیں ہے۔ ہاں اپنے پیٹ کے مسائل اس میں برابر ہے۔ اور دیکھیے اسلامی عید غیر اسلامی تہواروں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ چاہے وہ دیوالی ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے نیو ایئر ہو، چاہے پونگل ہو، اس طرح کی ساری عیدوں میں زنا کھلے عام، فحاشی ہے، شراب کی محفلیں ہیں، کہ رات میں کتنے حادثے ہوتے ہیں، کتنے عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، یعنی کتنے عورتوں کو ناجائز طریقے سے ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، حرمت کی سارے حدیں پامال ہو جاتی ہے، برائیوں کی انتہا ہوتی ہے۔ اور تو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں 25 دسمبر کی رات اور 1 دسمبر کی رات آؤٹ آف اسٹاک لکھا ہوا رہتا ہے، آؤٹ آف اسٹاک، یعنی شراب کا سارا مال، سارا چیزیں سب ختم ہے، ہمارے پاس آؤٹ آف اسٹاک ہے، اگر آنا ہے تو پھر 5 جنوری کے بعد ہی۔ ایسے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ان رسموں سے ہمارا قطعی طور پر تعلق نہیں ہونا ہے، بلکہ مکمل بائیکاٹ ہونا ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چاہے کرسمس کا موقع ہو، عورتیں پردے میں ساتھ میں وہ اپنے بچیوں کو سانتا کلاس ملا کر لے جاتے ہیں، کیک کٹتا ہے تو نہ صرف شریک ہوتے، اپنے اولاد کو بھی شریک کرتے، خوب مزے لے کر کھاتے، خوب مزے لے کر پارٹی کرتے، برائیوں میں برابر شریک ہوتے، بلکہ بدکاریوں میں اور گناہوں میں بھی شریک ہوتے۔ یہ تو کھلے عام ہے، واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اس کے خلاف دلائل آئے، چاہے نیو ایئر ہو چاہے کرسمس ہو، اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے دور دور تک بھی ناتا نہ رہے، کوئی پوچھے تو بتا دینا ہے کہ ایک مومن ہونے کے راستے مجھے کرسمس یا نیو ایئر یا غیروں کی تہوار میں حصہ لینے کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ کھلے عام نے بولنا ہے۔ کتنی آیتیں
خود سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ تحقیق کے قبول کیا۔ یاد رکھیے اگر کوئی نیو ایئر میں شریک ہوتا ہے یا بچوں کو نیو ایئر میں شریک کراتا ہے یا کرسمس میں شریک کراتا ہے یا نیا سال کی جو عیدیں ہیں یا کسی جگہ پر کوئی دعوت ہے کوئی جشن ہے وہاں شریک ہوتا ہے شریک کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے جو افکار ہیں، عیسائیہ کیا چاہتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام خداؤں میں سے خدا ہے، تین خدا ان کے پاس وہ مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام کو یا اللہ تعالیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نعوذ باللہ اگر کوئی ان تہواروں میں ان عیدوں میں یا ان کی پارٹیوں میں شریک ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تائید کر رہا ہے، مطلب وہ قبول کرتا ہے ہاں یہ پارٹی صحیح ہے یہ کھانا صحیح ہے۔ اور جب بات ہمارے لیے پیٹ کے مسائل کے آتے ہیں تو ہماری قوم حلال حرام کو بھول جاتی ہے، حلال حرام کو بھول جاتی ہے، زیادہ بولے تو دعا پڑھ کو کھا لے تو سب حلال ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ انہوں مفتی بھی بن گئے، سرچ بھی کر لیتے بے شمار اٹھے سیدھے فتووں کو، اور پیٹ بھر کر کھا کر دعا پڑھ کر دعا دے کر زیادہ بولے تو گفٹ میں لے جا کر دے کر آتے، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے آپ کے تہوار کے لیے۔ یہ تو آپ نے سری گمراہی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ جن کو خدا کا بیٹا مانے یا جن کو خود خدا مانے اور ایسے عقائد یا ایسے جشن کے موقع پر اگر کوئی شریک ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے کے مترادف ہے، قبول کرنے کے جیسا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کا کردار یہ آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کے کفر کیا اس شخص نے جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ هو المسیح ابن مریم اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ وہ ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ اور تو اور دوسری آیتوں میں جو ثالث و ثلاثہ ہے اس کی بھی ترکیب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سختی سے انکار کرتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ، تحقیق کے ان لوگوں نے کفر کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، ایک میں سے تین ہے۔ آج تک بڑے بڑے عیسائی مفکرین بھی پروفیسرز بھی اس عقیدے کو واضح کرنے سے ڈرتے ہیں، کیوں کیسے بتائیں گے تین ایک تین کیسا، ایک جسم میں تین کیسا، تین میں ایک کیسا چل جاتا، نہیں بتا سکتے وضاحت کے ساتھ۔ لیکن ہماری قوم کیا ہے وہ عقیدہ سب نہیں، ہم کو کھا کو آتے اور تو افسوس کی بات فتویٰ بھی پوچھنے آتے کیا حضرت کوئی کرسمس کی کیک دیے یا نیو ایئر میں ہم نے دعوت کو بلائی ہے ہمیں کھا سکتے کیا، شریک ہو سکتے کیا؟ کہ کیا آپ نے کبھی جمعے کو ان کو بلایا، عید کے موقع پہ انہیں یاد کیا، دعوتوں میں انہیں شریک کیا؟ یا اتنا چھوڑیے 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، کیا کبھی بتایا اتنے غیر مسلم آس پاس میں؟ الحمدللہ کہ ایسی آبادی میں اس مسجد کا قیام یہ بھی نعمت ہے، اور آپ لوگ بھی مبارکباد ہے کہ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر یہاں آئے عبادتوں کے لیے، نیک محفل کے لیے۔ ہمارے پاس آس پاس میں کتنے غیر مسلم حضرات ہیں دن میں 5 مرتبہ اذانیں ہوتی ہیں، 5 مرتبہ۔ کیا کبھی ہم نے بتایا کہ اذان کے کلمات ہیں، اذان کا پیغام ہے، اذان کا مطلب ہے، اس میں جنت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے؟ 5 مرتبہ ہمیشہ اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ جنت کی طرف۔ ہم سنتے ہیں اور اپنے کام کرتے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہم خود معنی معلوم کریں اور تہیہ کر کے اٹھے آج کے بعد کہ ہم میں سے ہر ایک آس پاس کے 10 جو بھی برادران وطن ہیں ان کو اذان کا مطلب سمجھائے گا، اذان کا پیغام کیا ہے وہ سمجھائے گا، اقامت نماز یہ کیا ہے سمجھائے گا۔ بات آئی ہے تو بتاتا چلوں کہ نوجوانوں کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے یہ اذان، یہ چیزیں، یہ عبادت ہے ہمارے لیے، اور یہ عبادت کا پیغام سب کے لیے، کیونکہ دن میں 24 گھنٹے کسی نہ کسی مقام پر اللہ کے لیے صدائیں بلند ہوتی ہے کہ وہاں امریکہ ارجنٹینا ادھر سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور یہاں آسٹریلیا نیوزی لینڈ تک کبھی نہ کبھی دن میں 24 گھنٹے کسی نہ کسی مقام پر اذان دی جاتی ہے۔ یہ خود ایک بڑا معجزہ ہے اذان کے بارے میں کہ دن میں 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، اور اقامت یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سوچنے کے لیے ہے کہ جب نیا سال آ رہا ہے تو ان کے عقائد ہم جانے بنا ہی چلے جاتے ہیں، ہمارے عقائد ان کو بتانا ہے کہ اسلام کیا پیغام لے کر آئے۔ اقامت کے لیے ایک بات بتاتا چلو، 90s کا دور ہے، وہاں پر کویت اور عراق کا حملہ ہوتا ہے، کویت اور عراق کا حملہ ہے، اور اس حملے کے درمیان بڑے بڑے عیسائی فوج اور افسران وغیرہ مکہ اور مدینہ اور آس پاس حد بندی کر کر پہرا دے رہے ہیں، حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ اس درمیان بڑے بڑے ٹی ویز میں عرب کے شیخ وغیرہ حج کے مناظر دیکھ رہے تھے، 20 سے 30 لاکھ کی آبادی ہے، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے وہاں پر۔
تو یہاں پر یہ عیسائی فوجی ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے کہ یہاں اس کے لیے پیغام ہے کہ اذان کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کی اہمیت معلوم کرنا ہے کہ کھیڑا ہے الحمدللہ لیکن مسجد ہے، آبادی ہے، تو ضروری ہے کہ عبادتوں سے جوڑنا ہے، ورنہ آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے لیے ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں نماز کو یا اذان کو، یہ تو دن میں 5 مرتبہ موذن صاحب بلاتے سے رہتے ہیں، جمعہ ہوتے سے رہتا ہمیں آج نہیں تو نیکسٹ دیکھ لیں گے، نیکسٹ نہیں تو نیکسٹ دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھا جیسے ہی اس فوجی نے پوچھ بیٹھا یہ کیا منظر ہے، تو کہا حج کا منظر ہے، لوگ عبادت میں ہیں، 20 سے 30 لاکھ کی آبادی ہے، لوگ حج ادا کر رہے ہیں۔ اب اس شیخ کو موقع ملا، اس نے پوچھا تم بتلاؤ یہ 20 سے 30 لاکھ کی آبادی کو اگر جوڑنا ہے تو کتنا وقت لگے گا؟ تو اس نے دیکھا 30 لاکھ کی آبادی ہے، 3-4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کتنے؟ 3-4 گھنٹے۔ تب اس شیخ نے بولا کہ جو ہے 20-30 لاکھ کی جو آبادی ہے ان کا خاندان الگ، خاندان چھوڑو، ملک الگ، زبان الگ، کلچر الگ، سب کچھ الگ ہے ان کے پاس۔ اچھا ایسی بات ہے، اتنے زبانوں میں اعلان کرنا، اتنے طریقوں سے اعلان کرنا 8-10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پھر اس شیخ نے کہا اتنے جو افراد آئے ہیں ان میں سے وائٹ کالر والے، کچھ مڈل کلاس ہے، کچھ کرسی پر عہدیدار ہے، یعنی وقت کے بادشاہ ہے، وقت کے ذمہ دار ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا تب تو فرق مراتب بھی ضروری ہے، مالدار کی لائن الگ ہونا، مڈل کلاس کی لائن الگ ہونا، غریب کی لائن الگ ہونا، سب الگ الگ کھڑانا ہے، اور بھی زیادہ لگیں گے، 18-20 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پھر اس شیخ نے کہا کہ چلو اتنے کے ذات پہ ہمارے پاس اتنے والنٹیئرز بھی نہیں ہے کہ سب کو کھڑا سکے، نہیں ہے ہمارے پاس اتنے افراد سب کو کھڑا سکے، تب تو ایک دن بھی مشکل ہے اس کے لیے۔ تو شیخ نے کہا انتظار کیجئے، ایک اعلان ہوگا، وقت کا حساب لگائیے، اعلان کے ساتھ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے یہ اعلان شروع ہوتا ہے تو وہ حساب لگاتا ہے عیسائی، 50 پر 2 سیکنڈ، کتنے؟ 50 پر 2 سیکنڈ، سارے لوگ سب بستا ہے، وہ ہے اقامت، 50 پر 2 سیکنڈ کی اقامت ہے اور سارے لوگ سب بستا ہے۔ یہ ہے اذان کا پیغام، یہ ہے اقامت کا پیغام۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے آج کہ ہم دوسروں کے پاس بتائیں، یا تو پہلی چیز تو اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ ہو جائے، یا کم از کم ان کے جو غلط فہمیاں ہیں کہ وہاں مسجدہ میں کیا کیا کی سکھاتے ہیں، الٹے سیدھے چیزیں پڑھاتے ہیں، مدرسے کیا وہ کیا کیا کی سکھا ڈالتے ہیں، وہ سب غلط فہمیاں دور ہوں۔ کبھی ہوئے تو بلا کر لائیے، دیکھیے یہ نماز ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارے نیکیاں ہیں۔ یہاں غیروں کی جو رسم و رواج ہے اس میں جوڑنا تو دور، ان سے دوستی رکھنے تک بھی قرآن منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، 50 آیت ہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ہمارے پاس آج کل کر ایسا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں دوستی، ورنہ دور کا سلام بھی نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں مذہب نہیں دیکھتے، انہیں غیر تو رہنے دے، عیسائی تو رہنے دے، ہمارے مسائل حل ہو رہے، دعوت مل رہی ہے، کون دے رہا کیا دے رہا وہ سب بات کا قصہ، جائے کھا لے کر آ گئے، خود جاتے بیچاروں کو بلا لے کر جا کو کھلا لے کر آتے، یہاں تک کہ یہ فحش چیزیں زنا عام ہوتا ہے۔ یاد کیجئے 25 دسمبر اور 30 فروری کی جو رات ہے اس میں سب سے زیادہ زنا اندراج ہوتے ہیں، کرائمز اندراج ہوتے ہیں، ریپ کیسز اندراج ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، کئی سارے ریپ کیسز تو لوگ بتاتے بھی نہیں، اور جو اندراج ہوتے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں، ہزاروں کیا بلکہ وہاں یورپین کنٹریز کی حساب لگایا جائے تو لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ اور ایسے میں ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارا جو دن ہے آج اگر بتائیں، اب اتنے سارے احباب بیٹھے، آج اسلامی تاریخ کیا ہے معلوم نہیں، اسلامی مہینہ کیا ہے ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں رہتا، چلو اسلامی سال تو کون سا ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا، وہی عیسائی سال پوروں کو معلوم برابر، لیکن پلاننگ اصل ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس پلاننگ کیسی ہوتی، شادی بیاہ ہے تو پلاننگ ہوتی، دعوت کے مسائل ہے تو وقت سے پہلے پلاننگ ہوتی، عبادت کی نہیں ہوتی دعوت کی ہوتی، کیا کھانا ہے کیا رکھنا ہے، تو ذرا بھی بڑھا لو، 2 ڈش کا تو ذرا بھرتا نہیں، 3 ڈش رکھیں گے، ایسے چیزوں میں امت مسلمہ برابر ہے۔ پیٹ کے جہاں مسائل ہیں دیکھیے راستہ جاتے ہوئے کتنے بریانی کے ہوٹل ہیں کہ ہمارے لوگوں کے رہتے، کتنے اچھے کھانے کے ریسٹورنٹ ہیں کہ امت مسلمہ پہلے رہتی، وہی عبادتوں میں، اچھائیوں میں، نیکیوں میں ہماری قوم پیچھے ہی نظر آئے گی۔ تعلیم سب سے بڑھ کر آج اسی کے لیے ہونا ہے کہ نوجوانان کے لیے نئے سال کا جو
پیغام ہے وہ تعلیم کے لیے. یاد کیجئے بات کوشش کرتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً 15,000 سے زیادہ بڑے یونیورسٹیز. کتنے ہیں؟ 15,000 سے زیادہ بڑے یونیورسٹیز ہیں. لیکن مسلم طلبہ کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے؟ انگلیوں میں گنے جا سکتے. بڑے بڑے جو عہدے ہیں وہ انگلیوں میں گنے جا سکتے. کیوں؟ ہماری قوم کیا کرے؟ تعلیم کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرے. اور اس میں ہماری ہی غلطی ہے. پلاننگ ہونا چاہیے ہر ایک چیز کی کہ نیا سال کا یہی پیغام ہے کہ ہم آنے والے سالوں کی پلاننگ کرنا. ہمارے پاس کل کی پلاننگ نہیں رہتی, کل کا شیڈول نہیں رہتا. بس آفس کا ٹائم ہو یا کام کا ٹائم ہو, جاتے ہی کھاتے ہی پیتے ہی نمازیں, عبادتیں, روزے, نیکیاں, اچھائیاں, حقوق اللہ, حقوق العباد وہ تو ہمارے رجسٹر میں ہی نہیں ہے آج کل. حالانکہ نیا سال ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عمر بڑھتی نہیں, عمر گھٹتی ہے. سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کر جاتا ہے. اسی لیے عمر کے جس مرحلے میں کوشش کرنا ہے, آنے والے نسلوں کو بھی بتانا ہے, ان کو بھی تعلیم سے جوڑنا ہے. یہی پیغام ہے کہ 8ویں 10ویں میں ان کو کیا ہے؟ موبائل فون تھما دیتے ہیں. 12ویں ہونے کے بعد گاڑیاں تھما دیتے ہیں اور کالج انٹرٹیننگ کے نام پر جاتے ہیں. اور کیا ہے زبان پر؟ بابا کا پاس دکان ہے, ابا کے پاس اچھا دکان ہے, وہ میرے حوالے چھوڑنے والا ہے. 3-4 ہوٹل ہیں, اس کو میں سنبھالنا ہے. سو یا گھرا بن کو رکھے وہ میرے حوالے چھوڑنے والے ہیں. اتنا اچھا دکان اور گھر رکھ لے میں کہیں کو پڑھنا, وہ سنبھالنا ہے. یہ ہماری قوم کی حال ہے. وہاں عیسائی اور یہودی یا غیر جو ہے آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نچلی جو قومیں ہیں وہ تک آج تعلیم میں اعلیٰ عہدوں پر ہے, اور ہمیں ان کے سامنے آج سر جھکانا ہے. یاد رکھیے پروگرام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ نئے سال کا یہی پیغام ہے کہ پہلے تو سال ہمارا عیسوی ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے اور یہ رجب کا مہینہ ہے 1440 اسلامی ہجری کے تعلق سے ہے. پہلے دیکھیے کہ عیسوی سال ان کا ہے. پلاننگ کے حساب سے ہمیں چلنا ہے کہ منصوبہ بنانا ہے کہ سال بھر مجھے کیا کرنا ہے, اپنے اولاد کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے, ان کی تعلیم کیسی ہو, ان کے اخلاق اور کردار کیسے ہو, اس پر تو بے حد توجہ ہونا ہے. آج بے شمار ایسے جو تعلیم یافتہ تو ہے لیکن کردار سے خالی ہے, اخلاق سے خالی ہے. باپ کیا ہے, باپ کی عزت کیسی ہے, ماں کا احترام کیا ہے, آج ہماری قوم نہیں جانتی. خصوصاً نوجوان زیادہ بولے تو میں گھر چھوڑ کر چلے جاتا ہوں, تمہیں زیادہ بولے گا تو کیا کیا کہ ہو جاتا, مجھے سب پڑھنے سختی کرنا نہیں, میری زندگی میں دیکھ لے تو تمہیں کون پوچھنے والے. اور افسوس تمہیں کریج کیا میرے لیے, تمہیں بنائش کیا مجھے, تمہیں میری زندگی میں کیا دیے. ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں امت مسلمہ. حالانکہ باپ اپنی ساری جوانی, ماں اپنا سارا جسم اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے, اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ عزت چاہتے ہیں. اور ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا آنکھوں کا ٹھنڈک بنے. تو یہ نیا سال کا پیغام ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آنے والے زمانے کے لیے منصوبہ بنائے, پلاننگ کرے, اور امت کے لیے تعلیم کے ساتھ اخلاق اور کردار میں بھی ہو. کہ بے شمار ایسے افراد ہیں نام کے مسلمان ہیں, کلمے کا مطلب ان کو معلوم نہیں, نماز کی دعائیں تک ان کو یاد نہیں. معمولی دعائیں چھوڑو, نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد نہیں ہے. رکوع میں کیا دعا ہے, تشہد کیا ہے, درود ابراہیم کیا ہے, سلام کیسے پڑھتے ہیں, نماز کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, یہ تک معلوم نہیں. تو کوشش کرنا ہے کہ آنے والے سال تک ہم میں سے ہر ایک اذکار, صبح و شام کی نمازیں, عبادتیں اور تعلیم اس سے جڑیں گے. صبح و شام کا مکتب ہے, ابھی اعلان ہوا, بچے نے ناظرہ قرآن ختم کیا. بڑوں کو بھی ہونا ہے کہ تعلیم کے لیے یاد رکھیے عمر کی کوئی قید نہیں. یاد رکھیے شوق کی ضرورت ہے کہ عمر میں آپ 60 سال 70 سال میں بھی پڑھ سکتے ہیں, 80 سال میں بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ سب جوان تھے جب اسلام آیا, لیکن ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی, احادیث کو اخذ کیا, یاد کیا. سب ہے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی جوان تھے. تو عمر کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, عمر تعلیم کے لیے. تو اس مسجد کے لیے دیکھا راستے میں اور میرے استاد محترم نے کہ کئی سارے مندریں لوگ پوجا کر رہے ہیں, الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. تو خوشی ہوئی کہ ایسے ماحول میں ایک مسجد ہے اور وہاں پر عبادت کا ماحول ہے, لیکن عبادتوں کو زندہ رکھنا ہے, اعمال کو زندہ رکھنا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے
جب ہم نسلوں کو عبادت سے جوڑیں گے، نسلوں کو مکتب سے جوڑیں گے. یہ نئے سال کا پیغام ہے، یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ تعلیم چاہے جو بھی حاصل کر لیں لیکن دین سیکھے. دین کی ابتدائی جو چیزیں روزمرہ کے معلومات، شادی بیاہ کے مسائل، زکوٰۃ کے، غسل کے مسائل، نماز کا طریقہ، یہ سب سیکھے. وقت شاید ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دعائے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ جو سال کا پیغام ہے وہ ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے اور ہمارے لیے پلاننگ کے ساتھ، چاہے عبادات ہو اس کے لیے بھی پلاننگ ہو، ساتھ میں اعمال ہو اس کے لیے بھی پلاننگ ہے. آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کتنی پلاننگ کے ساتھ کی. دیکھیے کہ ہجرت 13 ہجری میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پہلے پلاننگ کی. اسی لیے ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے. کیوں؟ پس منظر یہ ہے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے 5000 درہم آپ چھپائے رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں. اور جب مدینے کے جو بھی مسافر آتے یا اسلام قبول کرنے ان سے آپ وعدے لیتے کہ جب ہم مدینہ آئیں گے تو آپ ہماری حفاظت کرنا، آپ ہمارا خیال رکھنا اور اس دعوت کے عظیم کام میں تم ہمارا ساتھ دینا ہے. پلاننگ کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے مشورے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوپہر کے وقت میں جب ریگستان میں کوئی نکلنے والا نہیں اس وقت جاتے، وہ بھی کپڑا ڈھانپ کر جاتے اور تنہائی میں بات کرتے. اور جب آپ نکلے سفر کے لیے وہ 27 سفر کی تاریخ، سفر کے مہینے میں 27ویں تاریخ امواس کے دن نکلے تاکہ رات کی گہرائی اور گہراپن اور تنہائی کے ساتھ گہراپن، اندھیرا زیادہ ہو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. اور معمولی دروازے سے نہیں نکلے، کھڑکی سے نکلے تاکہ پیروں کے نشانات نہ ملے. اور جو راستہ مدینے کا تھا اس راستے سے نہیں گئے، یمن کے راستے سے گئے تاکہ لوگوں کو کنفیوژن ہو. اتنے سارے تدابیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے گئے اور روتے ہوئے بھی آنسو ہیں آنکھوں میں، اے مکہ تو میرے نزدیک بڑا عزیز تھا، اگر یہ قوم نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. یہ الفاظ کے ساتھ گئے. اور مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی ساری پلاننگ کے ساتھ؟ مدینہ جا کر دعوت کے کام کو کرنا ہے اور جو تبلیغ کے لیے رکاوٹیں ان کو دور کرنا ہے اور جو اسلام کا مشن ہے اس میں کامیاب ہونا ہے. اور الحمدللہ 10 سال کی قلیل مدت کے بعد حجۃ الوداع کا موقع ہے. 1 لاکھ کم و بیش صحابہ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ ہے نبوی معجزہ، یہ اخلاق، کردار اور تعلیم سے آیا. آج اس سال کی شروعات سے اسی پر ہمارا، میرا اور آپ کا فوکس ہونا ہے. اپنے کردار کے ساتھ تعلیم پر توجہ ہو اور عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ جہاں کے ہمارے ہم میں سے ہر ایک بیٹھے ہوئے ان کے لیے اچھائی کا پہلو ہمارے لیے ہو. ہمارے جو بھی جائز خواہشات ہیں اس کو پورا فرمائے. یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے رکھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور ایسی محفلوں سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام کے ساتھ کیسے جوڑے رکھنا ہے ویسے جوڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو داعی بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ.